السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلوبل ٹیلز اینڈ ٹریلز۔ اس پر آج کل میں اپنے یو ایس میں وزٹ کے دوران بنائی گئی مختلف جگہوں کی ویڈیوز شیئر کرتا جا رہا ہوں، اور آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ اور اسی ویڈیوز کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے بار بار ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ ہمیں اس یو ایس ویزا حاصل کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے، جو اسٹریٹ فارورڈ ہو، جو ہمارے لیے آسانی سے سمجھنا آسان ہو۔ تو اس سلسلے میں پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو یوزفل انفارمیشن ایک پلیٹ فارم پر پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اگر اینڈ تک پورا دیکھ لیا تو آپ انشاءاللہ بہت اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے سارے پروسیجر کو سمجھ جائیں گے، اور آپ بھی خود سے ویزا اپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ کسی ایجنٹ کی، کسی کنسلٹنٹ کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، سوائے اس کے کہ آپ کو جو آفیشیل گورنمنٹ کی، جو امریکن ایمبیسی کی جو سرکاری فیس ہے وہ صرف پے کرنی پڑے گی، اور باقی آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی چارجز ادا نہیں کرنے پڑیں گے، اور آپ ویزا لے کر بڑی آسانی سے یو ایس آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیوز کو، باقی ویڈیوز کو بھی دیکھیں، یہ ویڈیوز دیکھیں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو جاننے کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اور تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے، اگر آپ گوگل میں لکھتے ہیں تب بھی یو ایس ویزا یا یو ایس ایمبیسی ان پاکستان اگر آپ لکھیں گے تو یہ ویب پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا، pk.ukembassy.gov۔ تو اس پر اگر آپ آئیں تو اس میں انفارمیشن آپ کو ملتی ہے ویزا سے متعلق۔ اس میں سب سے پہلے ہے نان امیگرینٹ ویزا، امیگرینٹ ویزا، ویزا ویور پروگرام، یا جو بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ جو لوگ یہاں پر، جن کے پاس امپلائمنٹ کی کوئی آفر ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے، جو امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پری ریکویزٹس پورے ہیں، انہوں نے ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں، تو وہ لوگ امیگرینٹ ویزا پر آتے ہیں۔ ادروائز جیسے میں ہوں تو میں وزٹر ویزا پر ہوں، اور وہ نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اگر ہم اس پر ریڈ مور پر کلک کریں تو ہمیں یہ ساری انفارمیشن یہاں پر ملتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا یو ایس کا ویزا اپلائی کرنے کے ٹوٹل 3 سٹیپس ہیں۔ نان امیگرینٹ ویزا اپلائی کرنے کے ٹوٹل یہ 3 سٹیپس ہیں، جن میں سب سے پہلا اور جو ضروری اسٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اس کا فارم اس ویب سائٹ پر جا کر فل اپ کرنا ہوتا ہے، ustraveldocs.com/pk/index.html۔ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پوری ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، جس میں مختلف ویزا ٹائپس اور یہ ساری انفارمیشن یہاں پر موجود ہے۔ ویزا ٹائپ، مختلف ویزا ٹائپس کی اکارڈنگلی فیس کس بینک میں جمع کروانی ہے، جو بھی کنورژن ریٹ اس دن کے حساب سے ایمبیسی نے سیٹ کیا، وہ ساری انفارمیشن آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ پہلے سٹیپ میں ہم نے، سٹیپ نمبر 1 میں یہاں لکھتا ہے کہ ہم نے فارم DS-160 فل اپ کرنا ہے۔ تو آئے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ DS-150 فارم کا یہ ٹیب ہے، اس پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک نیا ویب پیج اوپن ہو جاتا ہے، اور اس میں آ کے آپ یہ نان امیگرینٹ ویزا جو اپلیکیشن ہے یہ پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نیا پیج سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ اپنا لاگ ان آئی ڈی وغیرہ بناتے ہیں۔ یہاں سے مختلف ٹائپ کے یہ ہیں، آپ اپنے ملک کا نام یہاں سے چوز کر سکتے ہیں، اور وہ ملک کا نام چوز کرنے کے بعد آپ یہ جو کوڈ یہاں پر لکھا ہے، یہ سیکیورٹی کوڈ ڈالتے ہیں اور سٹارٹ این اپلیکیشن کر دیتے ہیں۔ یا اگر آپ نے پہلے سے اپلیکیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آپ اس کو ریٹریو کرنا چاہتے ہیں، آگے اس کو کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک کوڈ آتا ہے جس میں نمبرز اور الفابیٹس دونوں موجود ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر آپ انٹر کر کے اس کو ریٹریو بھی کر سکتے ہیں اپنی پرانی اپلیکیشن کو، اور پھر اس کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ سبمٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جنرلی جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، جو DS فارم 160 جب آپ فل اپ کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک PDF بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔
یہ آپ کو ای میل میں بھی آ جائے گی، دیکھ لیں آن لائن نان امیگرینٹ ویزا اپلیکیشن DS-160. تو یہاں پر ایک اپلیکیشن آئی ڈی ہوگی. ابھی جو میں پیچھے ویب سائٹ پر آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر یہ اگر اپلیکیشن ریٹریو کرنی ہو تو اپلیکیشن ریٹریو کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن آئی ڈی جو یہاں پر لکھی ہے، میں نے اپنی آئی ڈی یہاں سے ہائڈ کر دی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، تو آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. پھر جب آپ آگے چلتے ہیں تو یہ فارم آپ کے پاس ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی ایسی کریٹیکل انفارمیشن نہیں ہے یا کوئی مشکل انفارمیشن نہیں ہے جو آپ سے مانگی جاتی ہو. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں ٹیمپرری بزنس ویزا کے لیے جاتا ہوں. یہ جو ویزا ٹائپ ہے، جو ٹیمپرری وزٹ ویزا جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں B1 اور B2 دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. B1 کیٹیگری ہوتی ہے جو بزنس والوں کے لیے ہوتی ہے، اور B2 کیٹیگری ہوتی ہے ٹورزم کے لیے، یا آپ اپنی خدا نخواستہ کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن ہے، خدا نخواستہ کوئی بندہ ہے جو بہت زیادہ بیمار ہے یا جس کی میڈیکلی کریٹیکل کنڈیشن ہے، تو پھر وہ ارجنٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کو نارمل اپوائنٹمنٹ ملے گی، اور وہ اس کے لیے یہاں پر یہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹریول پلانز ہیں یا نہیں ہیں، یا جو بھی اس کے متعلق آپ نے کب ٹریول کرنا ہے. آپ ایک انٹینڈیڈ ڈیٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو انٹینڈیڈ ڈیٹ آف اسٹے ہے، لینتھ آف اسٹے ہے، وہ کیا ہے. اور باقی US میں جہاں پر آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ نے اگر کوئی ہوٹل کی بکنگ کرائی ہے، یا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی دوست ہے جس نے آپ کے ساتھ ایگری کر لیا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر رہیں گے، تو اس کا وہ ایڈریس یہاں پر انٹر کرنا ہوتا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ اس سارے پروسیجر میں ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے فنڈز کی پروویژن. تو کہ جی آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں جس سے آپ یہ سارا ٹریول آرگنائز کر رہے ہیں، اپنے سیلف سفیشینٹ فنڈ سے پورا کر سکیں گے یا نہیں. تو اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی ان کو جب انٹرویو ہوتا ہے تب بھی یہ اس چیز کی بڑی کنفرمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ واپس پاکستان آئیں گے، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ وزٹ پر جائیں اور وہاں پر سلپ ہو جائیں. تو اس چیز کو یہ میک شور کرتے ہیں کہ بندہ واپس پاکستان آئے گا. اس کے لیے آپ اپنی جاب کی وہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پرماننٹ جاب ہے، امپلائر سے کوئی لیٹر لے سکتے ہیں، آپ کی سیلری آ رہی ہے آپ وہ دکھا سکتے ہیں. آپ اپنا جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز آف امپلائمنٹ ہیں کہ آپ کو اتنے عرصے کی 6 ماہ کی، 3 ماہ کی، 10 ماہ کی، جتنی بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں اتنے عرصے کی چھٹی مل سکتی ہے، اینڈ سو. تو اس طرح کی چیزیں آپ دکھا کر ان کو یہ کنفرمیشن دلوا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی مطلب جو یہ مائنر سے کویسچنز ہیں، اگر آپ پہلے کبھی US کے ہیں تو آپ یس کر دیں گے، نہیں تو نو کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی کبھی آپ کو کسی اور کام پرپز کے لیے ویزا ایشو ہوا ہے نہیں ہوا، تو یہ ساری انفارمیشن ہوگی. یہ ایک وہ ہے فارم ہے جو جسٹ سبمٹ کرنے کے بعد آپ اس میں یہ 6-8 کویسچنز ہیں اور کوئی اس میں کریٹیکل انفارمیشن نہیں ہوتی. جب یہ فارم آپ فل اپ کر دیتے ہیں تو اس فارم کو فل اپ کرنے کے بعد آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر ویزا کے لیے. تو جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن اس DS-160 فارم کی کمپلیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کی ویزا فی پے کرتے ہیں. تو ویزا فی پے کرنے کے لیے یہیں پر جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا، اس میں جب آپ لاگ ان کر کے نیکسٹ کرتے ہیں تو اینڈ پر آ کر آپ کے پاس ایک وہ پیمنٹ سلپ پرنٹ ہوتی ہے. وہ پیمنٹ سلپ اس طرح کی پیمنٹ سلپ ہوگی. وہ پیمنٹ سلپ آپ کی کو یہاں لوکل پاکستان کے اندر جو بینکس ہیں اس بینک کا ڈیٹیل ہوگی اس میں. تو میں نے چونکہ الائٹ بینک چوز کیا تھا تو الائٹ بینک کا یہاں پر یہ ساری انفارمیشن آ چکی ہے. تو یہ میرا CNIC نمبر بھی یہاں پر آ سکتا ہے. باقی جو بھی ہیں جو اماؤنٹ ہے اس دن کے حساب سے جو کنورژن ریٹ ہے اس سے جو اماؤنٹ بنے گی وہ اماؤنٹ ساری کی ساری یہاں پر انٹر ہوگی. تو اب جو ہے اس میں بینک جا کر یہ اسی پیج کا پرنٹ لے کر آپ نے ساتھ جانا ہے اور وہاں پر یہ سبمٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جب آپ یہ سبمیشن کر لیتے ہیں، فارم سبمٹ ہو جاتا ہے، تو پھر نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے ویزا کے لیے اپلائی کرنے کی اپوائنٹمنٹ لینا. یہ اس کو عام طور پر لوگ انٹرویو کی ڈیٹ بھی کہتے ہیں. تو اب مختلف جو ویزا ٹائپس ہیں ان کے لیے مختلف ویٹ ٹائمس ہیں. لیٹس سے اگر ہم بات کرتے ہیں، واپس اسی پیج پر جاتے ہیں اور اس پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹیب بنا ہوا ہے
ویزا ٹائپس کا لیٹ سے اگر ہم ویزا ٹائپس کی اس کو دیکھیں کیٹیگری کو تو اس میں بہت ساری ویزا ٹائپس یہاں پر مینشنڈ ہیں، اور لائک بزنس ویزا، ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، ایکسچینج وزٹر، ٹرانزٹ، واٹ ایور، یہ بہت ساری نان امیگرینٹ ویزا کیٹیگریز مینشنڈ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جاتے ہیں ویزا فی پر تو ہر ویزا کی مختلف جو فی ہیں وہ بھی یہاں پر مینشنڈ ہے۔ یہ ابھی $185 ہو چکی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، ورنہ یہ $160 تھی، اور آج کے حساب سے جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو کنورژن ریٹ ہے 320 پاکستانی روپیز از اکول ٹو $1 تو اس حساب سے آپ 185 کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ویزا فی آپ کی ویزا بزنس یا ٹورزم ویزا جو بی ٹائپ ویزا ہے اس کے لیے یہ 59,200 پاکستانی روپیز آپ نے وہ جو ابھی سلپ آپ کو دکھائی تھی اس پر جا کر بینک میں جمع کروا دینے۔ پھر آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے تو اپوائنٹمنٹ کا ویٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں تو مختلف کیٹیگریز کے جو ویزا ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ٹائم ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ تو اگر آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ ایک اپوائنٹمنٹ اپنے لیے اسکیجول کر سکتے ہیں اور اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں اسلام آباد میں یا جہاں پر بھی۔ کرنٹ اپوائنٹمنٹ ویٹ ٹائم پر اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرنٹلی اسلام آباد میں فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جو بی ٹائپ ویزا ہے انٹرویو ریکوائرڈ وزٹر B1 B2 از 351 کیلنڈر ڈیز، اتنے یعنی اگر آپ آج اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 351 ڈیز کے بعد آپ کا نمبر آئے گا، آپ کو کی ڈیٹ ہوگی، اس دن آپ نے وہاں ایمبیسی میں جو بھی اسلام آباد کی چوز کی ہے آپ نے، لاہور کی چوز کی ہے یا فار ایگزامپل کراچی کی چوز کی ہے تو وہاں پر آپ اپیئر ہوں گے اور اپنی یہ پاسپورٹ لے کر جائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ وہاں پر شو کریں گے، انٹرویو کے لیے اپیئر ہوں گے، اور جو بھی بندہ ہے جو کونسل جنرل ہوگا یا وہاں پر ایمبیسی کے اندر جو متعلقہ اہلکار ہوں گے وہ آپ کا یہ سارا ویزا دیکھتے رہیں گے، پروسیس کو دیکھتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے جب آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو اس طرح کی ایک کنفرمیشن ای میل آ جاتی ہے، اس اپوائنٹمنٹ کنفرمیشن میں بھی کا جو پروسیس ہے یا جو فارم ہے اس میں تو کوئی ڈیٹا فل نہیں کرنا، جسٹ آپ نے جو یہ فارم فل کیا تھا نمبر 1 پہ، اس فارم کا جو یہاں پر اپلیکیشن آئی ڈی ہے اس اپلیکیشن آئی ڈی سے آپ کی اپوائنٹمنٹ بن جاتی ہے، اور وہ ساری انفارمیشن یہاں پر ہے۔ اب چونکہ میں نے اسلام آباد چوز کیا تھا تو یہاں پر یہ اسلام آباد کا انفارمیشن موجود ہے۔ اب اسلام آباد میں اگر آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمبیسی جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ فردر ڈاکومنٹس آپ سے ریکوائر کرتے ہیں، تو وہ جو ڈاکومنٹس آپ سے مانگتے ہیں وہ ڈاکومنٹس بیسیکلی اگر آپ دوبارہ ایمبیسی جا کر سبمٹ نہیں کرواتے بلکہ اس ایڈریس پر جا کر آپ جمع کرواتے ہیں، اور وہاں پر آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ US ایمبیسی بھیجنا ہے تو وہ باقی کام وہ خود ہی کر دیتے ہیں، اس کے لیے فردر آپ کو کسی اور پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ان پوائنٹس پر جا کر اس ایڈریس پر جا کر آپ نے ڈاکومنٹس ڈیلیور کرنے ہیں، اور جب اگر ایمبیسی کی طرف سے آپ کو ای میل آ جائے گی تو آپ اپنے جو کوئی ریٹرننگ ڈاکومنٹس ہیں، چاہے وہ پاسپورٹ ہے یا چاہے کوئی بھی اور چیز ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس اسی ایڈریس پہ ایمبیسی بھیجے گی اور آپ نے یہیں اسی ایڈریس سے جا کر پک کرنے ہوتے ہیں۔ یہ فی وغیرہ جو ہے وہ پے کی ہوتی ہے، اور یہ وہی DS 160 فارم جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا کنفرمیشن نمبر ہے UID، تو یہ پیج آپ کو ساتھ لے کر ایمبیسی جانا ہوتا ہے جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز انسٹرکشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں جس میں کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ نے اوریجنل پاسپورٹ لے کے جانا ہے، DS 160 کا جو کنفرمیشن پیج ہے یعنی یہی والا جو کنفرمیشن پیج تھا وہ لے کر جانا ہے، 2 اپنے پاسپورٹ سائز 2x2 کے فوٹوگرافس لے کر جانے ہیں، اور اس طرح سے باقی یہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کر جانی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ ایمبیسی چلے جاتے ہیں تو پھر ایمبیسی جانے کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے۔ انٹرویو میں اگر وہ آپ جو ویزا آفیسر ہے اس کو سیٹسفائی کر سکیں اپنی فائنینشیل کنڈیشن سے اور اپنی انٹینشن ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان سے، تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی، اور پھر آپ کو وہ پاسپورٹ آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں دن تک آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، اور وہ آپ نے جا کر اسی جو اسلام آباد میں یہ جو ایڈریس آپ کو ابھی بتایا تھا یہاں سے جا کر آپ نے پک کر لینا ہوتا ہے اپنا پاسپورٹ اس ایڈریس سے۔
تو نان امیگرینٹ ویزا کی جو آن لائن اپلیکیشن آپ نے کی تھی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کے لیے، اس کی یہ کنفرمیشن کا ایک اور ہے، اس پہ اوپر کلیئرلی لکھا ہوا دس از ناٹ اے ویزا، یہ جسٹ ایک کنفرمیشن ہے۔ جو پہلا فارم میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سیم ٹو سیم وہی چیز ہے، اس پر یہ فوٹو، آپ کی ڈیٹ اور باقی ساری چیزیں یہاں پر گیون ہوتی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ سارا پروسیجر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اس پروسیجر کو بالکل فالو کرتے رہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس میں دقت والی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے ویزا آفیسر کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ واپس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس انف فنڈز ہیں ٹو ٹریول، ٹو اسٹے اینڈ ٹو ریٹرن بیک، اینڈ یو ہیو ویری اسٹرانگ کنونسنگ ریزنس ٹو ریٹرن بیک ٹو پاکستان، لائک آپ کی فیملی، آپ کی جاب، آپ کا جو بھی معاملات ہیں وہ سارے۔ تو آئی ہوپ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بڑی آسانی سے ویزا کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پروسیس کر سکتے ہیں اور وزٹ لگوا کر آپ بھی آ سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ وزٹ جو ہے 5 سال کا لگتا ہے، لیکن اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ نے ایک 6 ماہ کے اندر اندر ایک دفعہ لازماً یو ایس سے ایگزٹ لینا ہے، یعنی آپ 6 مہینے سے زیادہ یو ایس کے اندر اس ویزا پر اسٹے نہیں کر سکتے، لیکن آپ 5 سال تک بار بار آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کا ویزا لگوا لے تو وہ یو ایس آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، اور اگر وہ یہاں پر کوئی اس کی سیٹلمنٹ کی انٹینشن ہے تو وہ یہاں پر اپنے لیے اچھی جاب سرچ کر کے اپنے ویزا ٹائپ کو چینج بھی کروا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔